اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے سورہ آل عمران کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ کتابوں کا ذکر کیا۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی ہے نازل کرنے والا قرآن کا، اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل کا نام آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو فرقان کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کروایا کہ اللہ ہے کون، جس اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ کون ہے کہ جس سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور پھر اگلی آیت تھی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ہی ہے جو رحم کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہم نے یہ والی آیت تھی جو آیت نمبر 6، وہ اسی سے شروع ہو رہی تھی، هو الذی، یہ وہی ہے جو، یعنی کہ وہ جو۔ یہ آیت بھی ویسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، هو الذی، اور الذی کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، انزلہ، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے۔ اب دیکھیں پھر سے کتاب کی بات آ رہی ہے، پھر سے کتاب کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کتاب کے حوالے سے پھر سے دوبارہ سے کرایا ہے کہ یہ وہ اللہ وہ ہے جو جس نے نازل کیا، اتارا، ٹھیک ہے، اتارا، علیکا، تمہارے اوپر، تمہارے اوپر، علیکا کا جو ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر الکتاب کو نازل کیا، ٹھیک ہے، الکتاب کو نازل کیا۔ اب مزید الکتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، منہ آیات محکمات، منہ اس میں ہیں، آیات محکمات، اور آیت کی جمع ہوتی ہے آیات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ هو الذی، اللہ وہی ہے کہ جس نے تم پر نازل کیا کتاب کو، منہ اس میں، یعنی اس کتاب میں، آیات محکمات، محکم آیات ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سچی، کھری، اسٹریٹ فارورڈ، جو بالکل کلیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتا نا، اس کو کہا جاتا ہے محکم۔ تو اس میں آیات ہیں جو کہ محکم آیات ہیں، اور آگے پھر اس کی مزید ڈسکرپشن اللہ نے کیا بتائی، ہن ام الکتاب، وہی ہیں ام الکتاب۔ امو کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یوزلی ہم عربی میں کہا جاتا ہے ماں کو، اور اصل میں ماں کون ہوتی ہے؟ جس سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا جو لنک ہوتا ہے وہ آپ کی ماں سے ہی جا کے جڑتا ہے۔ جو آیات و محکمات ہیں وہی اصل میں صحیح کتاب ہیں، وہی ہے اصل میں کتاب کا جو مین منبع ہے نا، وہ وہی آیات و محکمات ہیں، یعنی کہ جو ان کی اصل ہے، کتاب کی جو اصل ہے وہ یہی آیات و محکمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن، یہ جو ہن ہے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آیات بھی مؤنث ہے اور جمع ہے، تو ہن کا جو ضمیر ہے وہ بھی مؤنث اور جمع کے لیے آتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی ہے اصل کتاب، یعنی کہ جو اصل کتاب ہے وہ یہی آیات و محکمات ہیں۔ وَأُخَرُ، یعنی کہ جو باقی ہیں، جو ریسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ریسٹ آف دا آیات، کچھ جو ہیں وہ آیات و محکمات ہیں اور باقی جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، کچھ اس میں آیات و محکمات ہیں اور وہی اصل میں کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور باقی جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات میں شین با ہا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن میں شک ہوتا ہے، شک و شبہ ہم کہتے ہیں نا، ایک ورڈ ہوتا ہے شک و شبہ، کسی چیز میں اگر جب آپ کو شبہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیسی بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ان کو کہا جاتا ہے متشابہات۔ تو دو طرح کی آیات کا ذکر ہوا، آیات و محکمات اور متشابہات۔ محکمات کے بارے میں اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہن ام الکتاب، وہی ہیں اصل میں کتاب، وَأُخَرُ، اور باقی جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اخرو متشابہات، اخرو نہیں کہنا، را کے اوپر صرف پیش ہے، وَأُخَرُ، اخرو،
یہ بھی 1 کاؤنٹ ہم پڑھیں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور باقی جو ہے وہ متشابہات ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے، 2 طرح کے لوگ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم زیغ، تو جو لوگ ایسے لوگ، الذین جمع کی فارم میں ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. رہے وہ لوگ جو جن کے دلوں میں زیغن کہتے ہیں کجی کو، یعنی کہ ٹیڑھا پن، جو اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، جو کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کجی کی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے بارے میں بات کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، کوئی مسٹیک نکالیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ. تو فی قلوبہم زیغ، تو کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. یتبعون، اس کا روٹ ہے تابعین. تبع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. فیتبعون، پس وہ پیچھا کرتے ہیں، پس وہ فالو کرتے ہیں، پس وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ما تشابہ منہ، اس میں سے، یعنی کہ اس کتاب میں سے، یہ منہ پہلے آیا تھا اب دوبارہ آیا ہے، کہ اس میں جو بھی شک و شبے والی آیتیں ہیں، جس میں شک ہے، ما تشابہ، جس میں شک ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، 2 چیزوں کی وجہ سے وہ ان شبے والی آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، اب یہ ہا پیش ہو کو با کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل جو ہے وہ اس کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا جب ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں. منہب، ہا پیش کو ہم با کے ساتھ جوڑیں گے. منہب ابتغاء ال، حمزہ زبر کو پھر اسی طرح سے لام کے ساتھ جوڑیں گے اور اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا. منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، 2 چیزوں کی ابتغاء کہتے ہیں تلاش، ہے نا، کوشش کر کے جو چیز تلاش کی جاتی ہے، چاہی جاتی ہے نا، کوشش کر کے، اس کو کہا جاتا ہے ابتغاء. تو ان لوگوں کا، یہ لوگ کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ تلاش کریں فتنہ، اور تلاش کریں اس کی ریزننگ، اس کی تعویل کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ لوگ، ان لوگوں کا کام جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. تو یہ ایک طرح کے لوگوں کی بات ہوئی، لیکن جب تأویل کی ذکر ہوا، اس کی ریزننگ کی ذکر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے ہی دے دی. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں جانتا اس کی تعویل سوائے اللہ. یعنی ما اور اللہ کا کمبینیشن آپ اس دیکھ رہے ہیں اس جملے میں، جس کو میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا ہے. ما اور اللہ کا کمبینیشن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کو نگیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی جانتا اس کی تعویل، اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسیپشن بتائی جاتی ہے سوائے اللہ کے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ ہی اس کی تعویل جانتا ہے. کس کی تعویل؟ ان آیات متشابہات. یہ کون سی آیات متشابہات کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ کی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، یا پھر ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کی پنڈلی. اب ایسی باتوں کو ہم جب سوچیں اور اس کے بارے میں زیادہ پوچھنا سٹارٹ کر دیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوتی ہے، اللہ اگر عرش پر بیٹھا ہے تو وہ کیسے عرش پر کیسے سوار ہوا، اس طرح کی جو باتیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور جن کے معلوم ہونے سے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کی ریزننگ معلوم کریں اور ایک فتنہ کھڑا کر دیں، ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں، ان ایسی آیتوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو کہا ہے کہ اصل میں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تیڑھ ہوتی ہے، تو ہمیں آیات متشابہات کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ڈکلیئر کر دیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل سے کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ اب پہلے بات ہوئی تھی الذین فی قلوبہم زیغ کی، ٹھیک ہے، اب دوسرے نمبر پہ بات آ رہی ہے بہت ہی اچھے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر پکارا ہے، والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، کیا مطلب ہے؟ راسخون کون ہوتے ہیں؟ راسخ کی جمع ہے راسخون۔ راسخون کون ہوتے ہیں؟ جو کہ پکے ہوتے ہیں، جو بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، مستحکم جو ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ جمے ہوتے ہیں، کسی ایک چیز پر فرم ہوتے ہیں، فی العلم، جن کا علم بہت پکا ہوتا ہے، یعنی کہ خوب علم والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ فالو کرتے تھے ما تشابہ منہ، ہے نا، جو قلوبہم زیغون، جن کے دلوں میں تیڑھ تھی، وہ یتبعون تھے، فیتبعون، وہ پیروی کر رہے تھے، جبکہ والراسخون فی العلم یقولون، وہ صرف اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس پر۔ کس پر؟ اس کتاب پر، کہ ہم ایمان لے آئے اس پر۔ صرف یہی نہیں کہا، آگے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، کل من عند ربنا، کلم، لام کے اوپر تنوین ہے، یعنی کہ دو پیش ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو ادغام ہو جائے گا، میم مشدد کا یہاں پہ غنہ ہوگا، کلم من عند ربنا، کہ یہ سب کا سب، یہ جو ہے نا کہ جو کچھ اللہ نے کتاب میں جتنی بھی آیتیں نازل کی ہیں، کل من عند ربنا، وہ تمام کی تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وہ تو سمپل سا یہ ایک بات جملہ بول دیتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، بہت ہی اچھے اور علم والے لوگ ہیں، کچھ نہیں کرتے بلکہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، جیسے وما یعلم تھا، یہاں پہ ہے وما یذکروا، یہ بھی وما ہے اور ما اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، یہاں پہ یذکروا، یذکروا کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، نصیحت لینا، کسی بات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب آپ کسی سے کوئی ذکر آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آپ اس سے جو نصیحت لے لیتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے اولو الالباب، یعنی کہ اولو الالباب ہی صرف ایسے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہ ما اور اللہ حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ وہی ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، نہیں نصیحت پکڑتے سوائے اولو الالباب۔ آپ اس کا ترجمہ ایسے کر لیں یا پھینکیں کہ صرف اولو الالباب ہی ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی اس چیز سے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تے، تمام آیتیں اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اس پر وہ ایمان بھی لے آتے ہیں۔ تو یہ ہے والراسخون فی العلم، جو کہ کیا کہتے ہیں آمنا بی، آمنا بہ کل من عند ربنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ وما یذکر الا اولو الالباب۔ آگے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو راسخون فی العلم ہیں یا اولو الالباب ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب کہا ہے، کہ یہی مین عقل والے، اصل عقل والے جو ہے نا، خالص عقل والے، یہ وہی ہیں۔ یہ جو راسخون فی العلمی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، ہر چیز، تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ان کی آگے دو دعائیں بتائی جا رہی ہیں۔ دونوں دعائیں جو ہیں ربنا سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب تزغ کا مطلب یہی زیغن جو ہے نا، ہم نے اوپر پڑھا قلوبہم زیغن، ٹیڑھ کجی، یعنی کہ ٹیڑھا پن، لا تزغ، تو ٹیڑھا نہ کرنا،
قلوبنا. وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر کی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایسے اچھے لوگ نہیں ہوتے. ان کو ایسا جو ایسے لوگ جو متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں صرف اور صرف فتنہ اور تعویل کے لیے کی تلاش میں، وہ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں. تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو اصل خالصتاً عقل والے ہیں، وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا، اور عطا کر دے ہمارے لیے، ہمیں تحفہ دے دے، ہمیں بخش دے، ہمیں عطا کر دے ہمارے لیے من لدن کا. من لدن کا مطلب ہوتا ہے کہ من اور لدن. من لدن کا مطلب ہے تیری جناب سے، تیرے پاس سے. آپ کے پاس جو ہے خزانے بہت سے ہیں، تو اس میں سے ہمیں ہب لنا، ہمیں بخش دیجئے کیا؟ رحمت. کتنی بڑی چیز ہے رحمت اللہ کی جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اولو الالباب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے رحمت ہمیں عطا کر دے. انکا انت الوہاب، اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام الوہاب. یہ جو وہب ہم نے کہا نا، ہب، تو یہ اسی سے نکلا ہے وہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ تحفے دینے والا، انعام کرنے والا، نعمتیں دینے والا. بے شک تو بہت زیادہ نعمتیں دینے والا ہے. اب دوسری دعا ہے ربنا. اب یہ تھوڑا سا نا کے اوپر مد کیوں ہے؟ یہاں پہ مد نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ لام تھا، حمزہ نہیں تھا، جبکہ اس ربنا کے بعد اگلا لیٹر دیکھیے حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس ربنا کو ہم لمبا کریں گے 4 کاؤنٹ تک. ربنا انک جامع الناس. جامع الناس کیا مطلب ہے؟ جامع الناس، جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا، فاعل کے وزن پہ ہے جامع. تو جامع جو ہے وہ جمع کرنے والا، کس کو؟ ناسی، لوگوں کو جمع کرنے والا. تو اے ہمارے رب، بے شک آپ، بے شک تو جامع الناس ہے، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. کس دن؟ لیوم لا ریب فی، اس دن کے لیے نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی شک. لا ریبہ، لا نفی جنس کہتے ہیں کہ ریبہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس دن میں. فی ہی، یعنی کہ فی ہی، اس میں ایک ایسے دن ان لوگوں کو آپ جمع کرنے والے ہیں جس دن میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم اس کو اس دعا کا پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، جو اس نے پکا وعدہ کیا ہے. یخلفو، لا یخلفو، وہ خلاف نہیں کرتا، وہ خلاف نہیں جاتا، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرتا ہے. ہم اس کو اس دعا کا پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو اللہ کی الگ سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم یہاں پہ اللہ کو کا آپ کہہ کے بلا رہے ہیں، اور بیچ میں ایک دم سے ہے نا ان اللہ، ان کا نہیں ہے. تو یہ اگر ان کا ہوتا تو بالکل دعا کی کنٹینیوشن ہوتی، لیکن یہاں پہ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو سینٹنس، یہ فریز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، اللہ واقعی اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ 2 بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں جن کو ہم کہا جائے گا یہ اولو الالباب کی آیتیں ہیں. جو عقل والے ہیں نا، وہ جو نصیحت پکڑتے ہیں اور وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مان لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہ سب چیزیں، یہ تمام آیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کہا کہ وہ راسخون فی العلم بھی ہے، اولو الالباب ہیں. اور پھر اولو الالباب کی 2 دعائیں سکھائیں، جس میں سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہے. ربنا، ربی کہہ کے نہیں بلایا جا رہا، ربنا کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد. بعد اذ ہدیتنا،
وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور یعنی کہ اولو الالباب جو واقعی خالص عقل رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں عطا کر دیجئے اپنی طرف سے رحمت عطا کر دیجئے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ۔ دیکھیں جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اور خوبصورت ناموں سے پکاریں، جو دعا مانگی جا رہی ہے اسی نام سے پکارا جا رہا ہے، انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ ہم نے اس چیز کا، جو اولو الالباب ہیں وہ اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی بھی ہے، ایک دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، اور کون ان کو جمع کرے گا؟ بے شک آپ ہی ان کو جمع کرنے والے ہیں، ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدوں کو پورا ضرور کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ تو آئی ہوپ کہ آیتیں آپ کو ایزیلی یاد ہو جائیں گی، ان کو بار بار ان کو دہرائیے، جو کچھ پورشنز ہیں ان کو بار بار آپ کو ادا کرنا پڑے گا زبان سے، جیسے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اس ہا پہ رکیں گے، اور ہا کو کی آواز بھی پرومیننٹ ہونی چاہیے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، یہاں پہ 4 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے، إِلَّا اللَّهُ، وہ پھر اس کے بعد دوسرے کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ راسخون فی العلم، وہاں سے سٹارٹ ہوگی بات۔ تو ان کو غور سے دیکھیے، ان آیتوں کو، یہ مشکل نہیں ہے، بار بار ان کو پڑھیں گے، ان کی ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یاد ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔